بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم نمرہ احمد کی کتاب میں انمول میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمرہ احمد لکھتی ہیں، جب عزیز کی بیوی نے یوسف کو مائل کرنا چاہا اور اکیلے کمرے میں کہا کہ میری طرف آؤ، تو یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ سورہ یوسف۔ یہاں آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس صورت میں مالک کے لیے اکثر یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ صورت انسانوں میں سے ایک کریم انسان کے نام کی صورت ہے۔ سو جس کو عزت چاہیے، اس کو اپنے سے بڑوں یا اپنے اوپر تعینات کسی عہدیدار کی عزت کرنی ہوگی، نہ اپنی قدر و قیمت بھلانی ہے نہ دوسرے کی۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا التفات اس لیے بھی قبول نہیں کیا کہ ان کو اپنا مقام یاد تھا، حالانکہ وہ ایک غلام تھے۔ اس زمانے کے قاعدے قانون کے مطابق غلام کو بدکاری کی سزا کم ملتی تھی، کیونکہ اس سے نیکوکاری کی توقع کم ہوتی تھی۔ وہ اپنے ملک سے دور تھے، وہاں کون جانتا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے؟ ان کو سوائے ایمان کے کسی شے کو کھونے کا ڈر تھا، نہ خاندان کی نیک نامی کے داغدار ہونے کا خدشہ تھا۔ غلام زیادہ جلدی ایسے کام پہ مائل ہو سکتا ہے بنسبت آزاد انسان کے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ماحول کے ساتھ اپنا رنگ نہیں بدلا۔ انہوں نے غلامی میں بھی اپنے اصول اور حدود کو نہیں چھوڑا۔ چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں، آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی ہے۔ ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو ماڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ویلیوز، اپنی آراء ہونی چاہیے۔ کیوں آپ کسی کی محبت پہ اس کے رنگ میں رنگ جائیں؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ خود کون ہیں۔ اپنی حدود، اپنی ویلیوز، اپنے اصول آپ کے ذہن میں بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ نئی جاب شروع کریں، یونیورسٹی جوائن کریں یا سسرال میں قدم رکھیں، آپ کے پاس پہلے دن سے اپنے سیٹ اصول ہونے چاہیے کہ فلاں اور فلاں کام میں نہیں کروں گی، میں خود کو گروم ضرور کروں گی، بہتر بناؤں گی، سیکھوں گی، لیکن یہ اصول ہیں جو میں کسی کے کہنے پر نہیں توڑوں گی۔ لیکن کیا ہمارے پاس کچھ اصول بھی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے کچھ اصول بنائیں۔ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے سوچا کریں کہ میں وہاں کیوں جا رہی ہوں اور جا کے میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ مثلا اس گھر والوں کو غیبت کی بری عادت ہے، آپ یہ اصول لے کر جائیں کہ وہاں زبان کی ذرا سی اس لذت کے لیے میں کسی کی غیبت کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگر کسی کی برائی کی جا رہی ہے تو میں بطور مسلمان اس کا دفاع کروں گی، میں دیکھا دیکھی دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگ جاؤں گی۔ ایسے شخص کی تو کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت نے الزام لگایا تو کیا آپ علیہ السلام خاموش رہے؟ نہیں، آپ نے ایک دفعہ بڑے مضبوط طریقے سے اپنی صفائی دی۔ ہمارے اکثر ڈراموں میں ایک مظلوم لڑکی پہ جب الزام لگتے دکھاتے ہیں تو وہ من من کرتی رہ جاتی ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دفعہ اپنی صفائی دے، یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ جس شخص کو اپنے ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ مضبوطی سے اپنی صفائی ضرور دیتا ہے، یوں چپ کر کے ظلم برداشت نہیں کرتا۔ یوسف کے مالک نے بھی ان کی بات مان لی اور اس عورت سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم معافی مانگو۔ البتہ وہ عورت باز نہیں آئی۔ اس نے شہر کی عورتوں سے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی، اور پھر یہی ہوا، یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں ان کو دو قیدیوں نے اپنے خواب سنا کے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو رہائی اور دوسرے کو سولی لٹکنے کی تعبیر بیان فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ تعبیر سن کے سولی لٹکنے والا بولا کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب تعبیر ہو چکی۔ یاد رکھیں،
جب خواب کی تعبیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ضرور وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اس لیے برا خواب کسی کو بتایا نہ کریں۔ جس شخص نے رہا ہونا تھا اس کو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا۔ کئی سال بعد اس کو یاد آیا اور بادشاہ کے ایک خواب کے سلسلے میں وہ یوسف کے پاس آیا۔ یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ اس ساقی نے جب تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے متاثر ہو کے یوسف کو بلا بھیجا، مگر یوسف نے کہا نہیں، واپس جاؤ اپنے مالک بادشاہ کے پاس اور پوچھو اس سے کہ کیا قصہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ آیات مجھے ہمیشہ امیز کرتی ہیں۔ حاشا اللہ، یہ ہوتا ہے عزت دار شخص جس کی اپنی نظروں میں اپنی اتنی عزت ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کا بلاوا واپس پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا نام کلیئر کرو تاکہ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یوسف اس حالت میں بادشاہ کے پاس نہیں گئے کہ ان کا نام داغدار ہو اور بعد میں کوئی درباری ان پہ اس عورت کے حوالے سے کوئی الزام لگائے۔ واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے اس سے کہو کہ میرا بیک گراؤنڈ چیک کروائے، میرے اوپر سے الزام ہٹے، پھر میں باہر آؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کو یوں کسی کے فیور میں دی ہوئی رہائی قبول نہیں تھی۔ وہ انصاف سے واپس آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، یعنی بادشاہ کو فیور دیا لیکن خود فیور نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے میرا کام کرو پھر میں تعبیر بتاؤں گا۔ معلوم تھا کہ جب بادشاہ تحقیق کرے گا تو یوسف کا سچ ثابت ہو جائے گا، پھر ان کو رہا کروانا بادشاہ کا احسان نہیں ہوگا، وہ یوسف کا حق ہوگا۔ جب انسان کی اپنی نظروں میں قدر و قیمت ہوتی ہے، دوسروں کے فیورز پہ نظر نہیں جمائے بیٹھا ہوتا، اس کو دوسروں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یوسف کو انصاف چاہیے تھا، کسی کا فیور نہیں۔ اگر آپ کو اپنی سیلف اسٹیم اونچی کرنی ہے تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ کسی کا تحفہ، کسی کی توجہ، کسی کا وقت، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں۔ کسی کے میسج کا رپلائی تک آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی خوشی کسی کے رپلائی نہ کرنے سے غارت ہو جاتی ہے تو آپ کم سیلف اسٹیم کے مالک ہیں۔ آپ کو اپنی اتنی قدر ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے لالچ میں نہ رہیں جو دوسرے آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً اپنے کسی امیر دوست سے یہ امید رکھنا کہ وہ فلاں چیز آپ کے تحفے میں لے دے، اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کو اپنی ذات پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ چیز آپ خود کما کے خریدیں اور اپنے آپ کو تحفے میں دیں۔ کسی اور سے اپنی خوشی کی توقع لگانا عزت دار بات نہیں ہے۔ اپنی نظر میں کریم انسان خود کو اتنا قابل سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو یہ سارے تحفے خود لے کر دے سکے۔ اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے میں آگے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ پہلے ہم سورہ یوسف کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے اب تک یہ سمجھا ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہے غلامی میں تھے چاہے قید میں، انہوں نے خود کو دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگا، کسی اور سے اپنے لیے فیورز کی امید نہیں رکھی، حدود نہیں توڑیں، اپنے مقام کو نہیں بھلایا۔ ان کو اپنی کمزوری یعنی اپنی غلامی اور معاشرتی مقام کا احساس تھا۔ اپنے اوپر لگے الزام سے خود کو لاحق خطرے کا احساس بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یوسف کو اپنی قوت کا احساس بھی تھا۔ جب یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہا تو یوسف نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے خزانے کا نگہبان مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی دو ایسی خصوصیات بتائیں جو بادشاہ کے سامنے ثابت بھی ہو چکی تھی۔ جس شخص نے اپنے مالک کے پیٹھ پیچھے سے خیانت نہیں کی اور جس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کے اس کو قحط سالی سے نکلنے کا اچھا مشورہ دیا، وہ حفاظت کرنے والا بھی تھا اور اس کے پاس علم بھی تھا۔ یہ ہوتا ہے اپنی قدر و قیمت کا درست اندازہ لگانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں مزید بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اگر تکریم کی بات کی جائے تو آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عزت دی اور تکریم سے اوپر بٹھایا۔ عزت دار لوگ ہی دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور عزت دار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی نظروں میں بھی معزز ہو۔ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آئندہ پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔